اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ عزیزان گرامی، عید قربان کی آمد ہے اور اسی مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے عید قربان کا پیغام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عید قربان جناب ابراہیم کی عظیم الشان قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور جناب ابراہیم کے اخلاص اور ان کے تقوی کی وجہ سے خداوند عالم نے ان کی اس قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے نہ صرف یادگار بنا دیا بلکہ ان کے عمل کو تمام مسلمانوں کے لیے واجب قرار دیا۔ ان کے مسلمانوں کے لیے واجب قرار دیا کہ ان کے عمل کی تعصی کریں اور اس کی پیروی کریں۔ حج بیت اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے زیادہ تر احکام جناب ابراہیم کا جو عمل تھا اس کی تعصی ہے، اس کی پیروی ہے، اور اسی طریقے سے جناب ہاجرہ کے اعمال کی تعصی ہے۔ جناب ہاجرہ نے جناب اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی، جو کوشش کی، اس کی یاد میں حاجیوں کے اوپر صفا اور مروہ کے درمیان سعی واجب ہے۔ جناب ابراہیم نے جو جناب اسماعیل کی قربانی کرنے کا عزم کیا، اس کی یاد میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جناب ابراہیم نے جو شیطان کو پتھر مارے، اس کی یاد میں رمی، اور دوسرے اعمال جو ہیں وہ جناب ابراہیم کے اعمال کی تعصی میں تمام لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر واجب ہیں۔ جناب ابراہیم کی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ ہمارے لیے قابل غور اور نمونۂ عمل ہے۔ جناب ابراہیم ابھی نوجوانی کے عالم میں ہیں کہ ان کے اندر شجاعت کا وہ عالم ہے کہ وہ اپنے وقت کے بادشاہ سے، جو آج کے زبان میں اس کو سپر پاور کہہ سکتے ہیں، اس کے مقابل میں آ کر کے ڈٹ کھڑے ہوئے، اور جو پوری قوم جو بتوں کی پوجا کرتی ہے، حتیٰ جناب ابراہیم کی جس نے پرورش کی، آزر جو ان کا چچا تھا، وہ بھی نہ صرف یہ کہ بتوں کی پوجا کرتا ہے بلکہ بتوں کی تجارت کرتا ہے، بتوں کا کاروبار کرتا ہے، اسی کے سامنے بتوں کو توڑ رہے ہیں جناب ابراہیم۔ یہ جناب ابراہیم کی شجاعت ہے، اور یہ بھی ایک درس ہے عید قربان کا ہمارے نام، کہ مسلمان کے اندر، ہر انسان کے اندر شجاعت پائی جانی چاہیے، اور اللہ کے مقابل میں کسی بھی قدرت کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا، اور پھر اس کے نتیجے میں جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور کتنی خطرناک آگ کہ کوئی اس کے نزدیک بھی نہیں جا سکتا تھا، کوئی پرندہ اس کے اوپر اڑتا تھا تو جل کر کے اسی آگ میں گر جاتا تھا۔ اتنی خطرناک آگ میں جناب ابراہیم کو ڈال دیا گیا، لیکن جناب ابراہیم کی شجاعت کا یہ عالم کہ ذرہ برابر بھی پیشانی پر شکن نہ آئی، اور کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ جناب ابراہیم کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف پیدا ہوا ہو۔ چنانچہ جب آگ میں ڈال دیا گیا تو اس شجاعت اور اللہ کے اوپر بھروسے کا نتیجہ یہ تھا کہ خداوند عالم نے ان کو صحیح و سالم اس خطرناک آگ سے نکال دیا۔ اس کے بعد پھر مختلف طریقوں سے اپنی قوم کی ہدایت کرتے رہے، لیکن خدا کو یہ امتحان منظور تھا جناب ابراہیم کا، بوڑھے ہو گئے لیکن کوئی اولاد نہیں ہے۔ روایتوں کے مطابق 86 سال تک جناب ابراہیم کے کوئی اولاد نہیں ہو، خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا مجھے ایک صالح بیٹا دے دے، رب حب لی من الصالحین، خدا مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا دے دے۔
دعا قبول ہوئی، بیٹا دے دیا۔ ابھی چھوٹا ہے بچہ، دودھ پی رہا ہے کہ خدا نے ایک اور امتحان لیا، عظیم الشان امتحان۔ کہا ابراہیم اپنے اس بچے کو بے آب و گیاہ جگہ پر، میدان میں، بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ جناب ابراہیم جو سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں خداوند عالم کے حکم کے سامنے، لے کے چلے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو، جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو۔ اور جب وہاں پر چھوڑ کر واپس چلنے لگے تو جناب ہاجرہ نے کہا کہ ہم کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں پر دیکھیں دونوں کا امتحان ہے، باپ کا بھی امتحان ہے، ماں کا بھی امتحان ہے۔ باپ تو چلیے کہہ دیا ہم نے کہ نبی تھے، باپ اولو العزم نبی تھے، خلیل اللہ کا لقب دیا خداوند عالم نے ان کو، لیکن ہاجرہ تو ایک عورت ہے، ایک ماں ہے، ان کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ ان کا بچہ اس بے آب و گیا بیابان میں رہے؟ کہا کہ ابراہیم کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ اسی خدا کے اوپر جس نے یہ بچہ ہمیں دیا ہے۔ اب یہیں سے ایک دوسرا درس جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں عید قربان کا، وہ ہے اللہ کے اوپر بھروسہ، توکل۔ دیکھیں یہ مال و منال، یہ وسائل، یہ ذرائع، جو ظاہری چیزیں ہیں، یہ سب کے سب صرف وسیلہ ہے۔ اصل مشکل کو حل کرنے والا، اصل مسبب الاسباب خداوند عالم ہے۔ صرف خداوند عالم کی ذات ہے جو انسان کی مشکلوں کی گرہ کو کھول سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا بھی اگر مل جائے تو اگر خدا کی مدد نہ ہو تو ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے، ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے۔ خداوند عالم نے عظیم مثالیں پیش کی ہیں قرآن مجید میں۔ کہتا ہے خدا کہ تم تو مکھی تمہارے اوپر بیٹھ جائے تو اس کو بھی نہیں اڑا سکتے ہو، تم اتنے تم ہمارے سامنے بے بس ہو۔ اور خدا کے سامنے آ کر کے سینہ اکڑ کے لوگ بات کرتے ہیں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، بڑا خدا ہوں۔ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ خداوند عالم کی رحمانیت ہے، خداوند عالم کا کرم ہے کہ اس نے ایسے عالم میں بھی اپنے اس بندے کا کہ جو خدا کے مقابل میں آ کر کے اپنی خدائی کا اعلان کر رہا ہے، اس کا رزق بند نہیں کیا۔ اور اس کے مقابل میں جب کسی انسان کا بظاہر رازق بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے اس تک رزق پہنچنے کا، تو جیسے ہی کچھ موقع ملتا ہے فوراً اس کے رزق کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ ہم نے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اگر ہم رزق تمہارے ہاتھ میں دے دیتے تو یہ دنیا بھوکی مر جاتی۔ تو یہ وسائل، یہ ذرائع، یہ مال و منال، یہ صرف وسیلہ ہیں، اصل مشکل کو حل کرنے والی ذات صرف خداوند عالم کی ذات ہے۔ تو اگر خدا کے اوپر بھروسہ رکھو گے تو پھر کوئی مشکل تمہارے سامنے رکاوٹ نہیں بن پائے گی۔ جناب ہاجرہ نے جب سنا کہ اس اللہ کے بھروسے ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر چوں بھی نہیں کیا اور خاموشی سے بیٹھ گئیں، اور اس کے بعد جو مشکلات تھیں ان کا سامنا کیا۔ اور پھر اس توکل کا اجر یہ دیا خداوند عالم نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، کہ جو ان کی سعی تھی وہ قابل تأسی بن گئی، اور اس کی پیروی کرنا تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہو گیا۔ تو یہ ایک عظیم امتحان جناب ابراہیم کا۔ اس کے بعد پھر چلے گئے جناب ابراہیم، بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا، تقریباً 10 سال کی عمر، 13 سال کی عمر۔ اب حکم ملا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ کہتے تھے ابراہیم خواب ہے؟ کہ نہیں، یہ حکم خدا ہے، حکم خدا ہے۔ یہیں پر عید قربان کا ایک اور درس، اس لیے کہ عید قربان بالکل جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے جناب ابراہیم سے، لہٰذا جناب ابراہیم کی زندگی کے جو درس ہیں، جو پیغام ہیں، وہی سب عید قربان کے بھی پیغام ہیں۔ یعنی اپنی عزیز ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ جناب ابراہیم نے جب کہا تو ایک مرتبہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ اکبر۔ یہ جناب اسماعیل ابھی چھوٹے ہیں، 13 سال کے ہیں، 13 سال کا سن ہے۔ کہتے ہیں اے بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو انجام دیجئے، ستجدنی
انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایک اور درس عید قربان کا، صبر، مشکلات کے اوپر صبر۔ اللہ نے جو امتحان لیا ہے اس کے اوپر صبر، اس لیے کہ امتحان لینا خداوند عالم کی سنت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اور کوئی انسان امتحان سے نہیں بچ سکتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، خدا نے صاف کہا ہے کہ ہم تم سب کا ضرور امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کئی تاکید ہیں اس کے اندر، لام تاکید پھر نون تاکید، کہ ہم تم سب کا امتحان لیں گے، لیکن جو صبر کے ساتھ اس امتحان سے گزر جائے گا فَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَالرَّحْمَةٌ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں۔ تو اب جو شخص صبر کرتا ہے اللہ کے امتحانات کے اوپر، وہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر قرار پاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کے اوپر صلوات بھیجی، اسی طریقے سے اپنے اس بندے کے اوپر صلوات بھیجتا ہے خداوند عالم جو صبر کرتا ہے مشکلات کے سامنے، اور خاص طور سے جو اللہ کے دیے ہوئے امتحانات ہیں ان کے سامنے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم الرحمہ۔ اور عزیزو یہیں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ عام طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو جب کوئی مصیبت پڑی، کوئی عزیز اس دنیا سے چلا گیا، تو کہتے ہیں کہ بھئی اب صبر کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے، اب تو صبر ہی کر سکتے ہیں۔ عزیزو صبر کوئی مظلوموں کا چارہ نہیں ہے، بیچاروں کا چارہ نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم نعمت ہے، خداوند عالم کی طرف سے دیا ہوا ایک وظیفہ ہے، اور اس کو انسان کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ مجبوری ہے تو اب صبر کے علاوہ ہم کیا کریں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صبر ایک اختیاری چیز ہے، اور جب اس کو انسان اختیار کرتا ہے تو پھر اس منزل میں کھڑا ہوتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات آتی ہے اور ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صبر ایک عظیم شے ہے جس کے ذریعے سے خدا کہتا ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے تم استعانت کرو، مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ حالانکہ صبر کو یہاں پر بعض لوگ روزے کی تفسیر کرتے ہیں صبر سے، لیکن بالآخر صبر بھی اس کا ظاہری معنی صبر ہے۔ تو صبر عید قربان کا ایک اور عظیم درس ہے، صبر، کہ اے بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جناب ابراہیم لے کے چلے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے چھری رکھ دی گلے کے اوپر۔ شجاعت جناب ابراہیم کے اندر پایا جاتا ہے، اتنی شجاعت۔ دیکھیں عام جو مشکلات ہیں ان کے اوپر شجاعت کا مظاہرہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب بیٹے کی قربانی کا مسئلہ ہو تو پھر ہر کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اتنا صبر کر سکے، اتنی شجاعت کا مظاہرہ کر سکے جتنا جناب ابراہیم نے کیا۔ تو چند درس جو ہم نے اب تک حاصل کیے عید قربان سے، وہ یہ کہ اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، اس لیے کہ ظاہری وسائل صرف ظاہری وسائل ہوتے ہیں، اصل مسبب الاسباب خداوند عالم ہوتا ہے۔ دوسرا درس یہ کہ صبر ہونا چاہیے، اگر صبر ہوگا تو پھر انسان ملائکہ اور انبیاء کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ توکل ایک اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر کوئی شخص اس نعمت کو حاصل کر لے اور اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لے تو پھر کوئی مشکل اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں یہاں پر، ایک بوڑھے شخص تھے، اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ تھا، وہ حکیم تھے، ڈاکٹر تھے، وہ اپنی دکان پر جاتے تھے اور اس کے بعد نسخے لکھتے تھے، لوگوں کو نسخے دیتے تھے اور دوائی دیتے تھے، اس کے بدلے جو کچھ حق و زحمت ہوتا تھا وہ لیتے تھے۔ ہر روز ان کی بیوی ان کو لسٹ دیتی تھی کہ آج ضروریات کا سامان یہ ہے، مثلا آلو چاہیے، مثلا پیاز چاہیے، مثلا گوشت چاہیے، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں وہ لسٹ بنا کر کے دے دیتی تھی۔ ایک بیٹی تھی ان کے، وہ بیٹی جوان ہوئی۔ اچھا وہ حکیم صاحب کیا کرتے تھے،
لسٹ کو دیکھتے تھے، اس کے اوپر تخمینہ لگاتے تھے کہ آج مثلا اتنے پیسے چاہیے آج کے خرچ کے لیے، اور جب اتنے پیسے جمع ہو جاتے تھے تو اب جو بھی مریض آتا تھا اس کو فری میں دیکھتے تھے، اس سے کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے۔ ان کی بیوی ان پر اعتراض کرتی تھی کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، بیٹی ہے، بیٹی جوان ہونے والی ہے، اس کی شادی کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ اللہ رازق ہے، اللہ دینے والا ہے، مسبب الاسباب خداوند عالم کی ذات ہے۔ چنانچہ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب ان کی بیٹی جوان ہو گئی اور شادی کا وقت نزدیک ہوا، تو اب جب وہ دکان پہ گئے تو انہوں نے لسٹ نکالی جو ان کی بیگم نے ان کو دی تھی، اور اس کے بعد دیکھا تو اس میں ضروریات کا سامان تھا، اور آخر میں لکھا ہوا تھا بیٹی کے لیے جہیز، اور انہوں نے اس کو دیکھ کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اب نہیں معلوم کہ ذہن میں یہ آیا بھی یا نہیں کہ اب یہ آج، چونکہ میرا تو طریقہ یہ ہے کہ جو آج کی ضروریات ہیں اس سے زیادہ میں لوگوں سے پیسے نہیں لیتا ہوں، تو یہ جہیز کا انتظام کیسے ہوگا؟ شاید آیا یا نہیں آیا، بالآخر اللہ کے اوپر ان کو بھروسہ تھا۔ جب ان کے جانے کا ٹائم ہوا تو اچانک ایک ٹرک آ کے ان کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا اور جہیز کے سامان سے بھرا ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ حکیم صاحب یہ آپ کے لیے، میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی جوان ہے، اس کی شادی نزدیک ہے، تو اس کے لیے یہ سامان لایا ہوں میں۔ تو وہ کہتے تم کو کیسے پتہ چلا؟ کہ مجھے تو کچھ نہیں پتہ چلا، میری بیٹی کی شادی تھی، میں نے اس کے لیے یہ جہیز اکٹھا کیا تھا، وہ بھی آپ کی دوا سے وہ بیٹی ہم کو نصیب ہوئی تھی، اور صحت و سلامتی سب آپ کی دواؤں کی برہون منت تھی، لیکن جب اس کی شادی نزدیک تھی تو اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب یہ سامان رکھا ہو تو ہم سوچا کہ اس کا کیا کریں، تو ابھی ہم کو پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے، تو یہ ہم آپ کے حوالے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اس کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اور آپ اگر ایران اور عراق کی جنگ کا ملاحظہ کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ جو ایران کے فوجی تھے، ایران کے سپاہی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ظاہری وسائل نہیں تھے ان کے پاس، اور ادھر پوری دنیا کی سپر پاور طاقتیں تھیں، امریکہ، یورپ، رشیا، چائنا، سب اس کے پیچھے تھا۔ اسلحوں کی مدد تھی، پیسے کی مدد تھی، سیاست اور جو اطلاعات تھیں اس کی مدد تھی، انٹیلیجنس کی مدد تھی، تمام مدد اس کے ساتھ تھی، لیکن ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، اللہ کے اوپر بھروسہ۔ اور جب صدام نے خرم شہر کے اوپر قبضہ کر لیا، اور پھر فوجیوں نے اپنی جان کے اوپر کھیل کر کے اس کو واپس کر لیا، اور امام خمینی کے پاس خبر پہنچی کہ خرم شہر آزاد ہو گیا، تو آپ نے ایک جملہ کہا کہ خرم شہر کو خدا نے آزاد کیا ہے، یعنی اللہ کے اوپر بھروسہ۔ تو جو توکل رکھتا ہے، اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ ایک اور درس جو ہم کو عید قربان سے ملتا ہے وہ ہے اپنے نفس کی مخالفت۔ ہم جو قربان گاہ میں قربانی کا جانور لے کے جاتے ہیں، یہ ظاہری قربانی ہے۔ اصل یہ ہے کہ قربان گاہ عشق میں اپنے نفس کو لے کر کے جائیں اور اس کو ذبح کر ڈالیں، یہ ہے اصل قربانی۔ نفس انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اگر انسان نفس کی پیروی کرے تو وہ انسان کو بالکل قعر جہنم میں گرا دیتا ہے، اور شیطان اسی نفس کی مدد سے انسان کے اوپر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ تو ایک طرف نفس کی مخالفت اور ایک طرف شیطان کی مخالفت، جو در واقع نفس ہی کی مخالفت ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک درس جو ہم کو عید قربان سے ملتا ہے وہ ہے نفس کی قربانی۔ ہم جو جانور قربان گاہ میں لے کر کے جاتے ہیں وہ ظاہری جانور ہوتا ہے، لیکن خداوند عالم کو اس کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند عالم قربانی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ تک تمہاری قربانی کا یہ خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ جو تمہارے دل میں تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ اپنے آپ کو شیطان سے دور رکھنا، اپنے آپ کو اپنے نفس کی قید و بند سے آزاد کرنا۔ بعض جگہوں پر
خود زمانے جاہلیت میں بھی یہ رواج تھا، اور آج بھی بعض جگہوں پر یہ رواج ہے کہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک علامت لگا دیتے ہیں، کوئی علامت، کوئی مخصوص علامت، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ قربانی کے لیے مشخص ہے۔ شروع میں ایسا ہوتا تھا، یعنی ابھی بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پر، کہ لوگ جاتے ہیں جن جگہوں پر لوگ جانوروں کی پرورش کرتے ہیں بیچنے کے لیے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے، تو پھر جو موٹا تازہ اچھا جانور ہوتا ہے اس کو انتخاب کرتے ہیں، اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اچھا، بعض لوگ جو جانور پہلے سے ہی مشخص کیے ہوتے تھے کہ ہم نے اس کو قربانی کے لیے مشخص کیا ہوا ہے، لیکن اس کو علامت نہیں ہوتی تھی، تو جب لوگ اس کی قیمت پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو ہم کو بیچ دیجیے، تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ ہم نے یہ جانور خدا کے لیے مخصوص کر دیا ہے قربانی کے لیے، اب کیوں ہم سے قیمت گزاری کر رہے ہیں، کیوں ہم سے اس کی قیمت پوچھ رہے ہیں۔ اور پھر وہ بڑھا چڑھا کر کے قیمت دیتے تھے تاکہ ان کو لالچ آ جائے اور وہ اس جانور کو بیچ دے۔ تو پھر بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ اس قربانی کے جانور کے اوپر کوئی مشخص علامت لگا دی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جانور بکاؤ نہیں ہے، بکری کا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ رنگ سے یا کسی چیز سے اس کے اوپر لکھ دیا کرتے تھے، کوئی علامت لگا دیا کرتے تھے۔ تو اب جب آتے تھے لوگ خریدنے والے تو دور سے دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ یہ جانور بکاؤ نہیں ہے، بکری کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ ایک استاد اخلاق نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک گاؤں میں جانوروں کے اوپر علامت لگی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ علامت کس لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے، لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ جانور بکاؤ نہیں ہے، کوئی اس کی قیمت گزاری نہ کرے۔ تو ایک مرتبہ وہ چیخ مار کے رونے لگے اور کہتے ہیں کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی علامت لگی ہوئی ہوتی، اور جب شیطان ہمارے پاس آتا تو علامت دیکھ کر کے دور چلا جاتا اور کہتا کہ یہ جانور بکاؤ نہیں ہے، بکری کا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی مرضی کے بدلے میں بیچ چکے ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان نے اپنے آپ کو بیچ دیا خدا کے ہاتھوں تو اب کوئی اور اس کو نہیں خرید سکتا۔ یہ بھی ایک پیغام ہے عید قربان کا کہ اپنے آپ کو قربان گاہ عشق میں لے کر آئیں اور اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے بدلے میں بیچ دیں کہ اب یہ مال بکاؤ نہیں ہے کہ ہر کوئی آ کر کے اس کی قیمت گزاری کرنا چاہے۔ شیطان آتا ہے، شیطان آ کر کے لالچ دیتا ہے کہ میں تم کو دنیا دوں گا، میں تم کو دنیا کی مال و دولت دوں گا، یہ زرق و برق، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے حاضر ہیں، تم اللہ سے دور ہو جاؤ۔ لیکن جب یہ علامت لگی ہوئی ہوگی تو شیطان کے اندر یہ ہمت نہیں ہو، جب یہ علامت لگی ہوگی تو شیطان کے اندر ہمت نہیں ہو پائے گی کہ وہ آپ کی خریداری کرنے کے لیے سوچے۔ تو یہ بھی ایک پیغام ہے۔ اور دوسرا ایک اور جو پیغام عید قربان کا وہ یہ کہ انسان کو جب تقویٰ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نمائش لگاتے ہیں کہ ہم نے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے، اتنا قیمتی جانور ہے، اتنا بڑا، اتنا موٹا تازہ ہے، اور اس کے ذریعے سے فخر فروشی کرتے ہیں، ریاکاری جناب، ایک نمائش لگی ہوئی ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ جانور جو ہے اس کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، جو تمہارے دل میں تقویٰ ہے وہ خدا تک پہنچے گا۔ بعض لوگ جاہلیت کے زمانے میں قربانی کے گوشت کو خانہ کعبہ کے سامنے لا کے رکھ دیتے تھے، اس کا خون خانہ کعبہ کے اوپر لگاتے تھے۔ تو خدا کہتا ہے نہیں، یہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ کی ضرورت ہے، وہ تقویٰ ہونا چاہیے۔ تو اگر ریاکاری ہوگی تو پھر تقویٰ کہاں سے رہ گیا؟ تو پھر آپ چاہے لاکھ قربانی کرتے رہیں، چاہے آپ کئی لاکھ روپے کا آپ جانور خرید لیں، بڑے سے بڑا اونٹ خرید کے لے آئیں آپ، لیکن اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے خدا کے لیے۔ اور ایک اور درس جو آخری درس کے عنوان سے، آخری پیغام کے عنوان سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اسلام میں یہ دستور ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک غرباء اور مساکین کے لیے، اور خود جا کر کے ان کے گھروں پر پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس عید میں آپ کے شریک ہو سکیں، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ عید منا سکیں۔ لیکن آج ہمارے ماڈرن معاشرے میں ایک عجیب ایک رواج چل گیا ہے کہ بس تھوڑا بہت رشتہ داروں کو دیا اور اس کے بعد بقیہ اپنے بڑے بڑے فریزرز کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد پھر خود ہی اس قربانی کے گوشت سے استفادہ کر رہے ہیں۔
نہیں عزیزو، یہ قربانی خداوند عالم کی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اس کا ایک حصہ غرباء اور مساکین کے لیے مخصوص کریں، اس لیے کہ ان کو بھی حق ہے کہ آپ کی خوشی میں شریک ہو سکے، ان کو بھی حق ہے کہ وہ عید منا سکے، ان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کم از کم ایک دن تو اچھی طریقے سے کھانا کھا سکیں۔ اور یہ صرف ایک دن کے لیے مخصوص نہیں ہے، جس طریقے سے عید فطر میں فطرہ دینا واجب ہے، عید قربان میں گوشت تقسیم کرنا واجب ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے محلے کے غرباء اور مساکین کو پہچانیں اور پورے سال ان کی دستگیری کرتے رہیں، پورے سال آپ ان تک رسائی کرتے رہیں اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو عزیزو، یہ کچھ پیغامات تھے جو عید قربان کے سلسلے میں اسلام نے ہم کو دیے ہیں۔ ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ جو جتنے ہمارے تہوار ہیں، جتنے ہماری اعیاد ہیں، ان کو ظاہری اور رسمی طریقے سے ہم نہ منائیں، بلکہ جو ان کے اندر پیغامات پائے جاتے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم کو عید قربان کے جو پیغامات ہیں ان کو حاصل کرنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔